ایک گاؤں میں جہاں سلیم نام کا ایک آدمی رہتا تھا، وہ کھیتی میں محنت مزدوری کرتا اور اپنے گھر کا پیٹ پالتا تھا۔ سلیم صبح سے شام تک کھیتی میں محنت کرتا اور شام کو واپس گھر آتا۔ اس کی بیوی سلمیٰ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی سلیم سلمیٰ سے پوچھتا ہے، بیگم کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ تو سلمیٰ کہتی ہے، میں تمہیں دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، تم مجھے کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بھی کام کر کے تمہاری ہیلپ کرنی ہے، ایسے میں تو ہمارے گھر کا گزارا بھی نہیں ہوتا، ہم کب تک ایسے غریبی میں زندگی گزاریں گے؟ لیکن سلیم کہتا ہے، اللہ پر یقین رکھو، ایک نہ ایک دن ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ کئی دنوں بعد وسیم کام پہ جا رہا تھا۔ وہ کھیتوں میں پہنچتا ہی ہے کہ اچانک اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کھیتی میں اکیلا وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کا دوست وہاں سے گزرتا ہے اور سلیم کو جب دیکھتا ہے تو اس کے پاس آتا ہے اور سلیم کو گھر لے آتا ہے۔ سلیم کی بیوی کافی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ اتنے میں سلیم کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اچھے سے ڈاکٹر سے دوائی لے کے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتا ہے اور ڈاکٹر کی دکان کے سامنے چیک کرانے کے بعد پریشان والی حالت میں کھڑا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اب کیا جواب دوں گا؟ میری بیوی تو میری پہلے ہی حالت دیکھ کے پریشان تھی، جب یہ خبر سنے گی تو کیا کرے گی؟ ایسے ہی پریشانی کی حالت میں سلیم اپنے گھر جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ سلیم اپنی بیوی سے پانی کا کہتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ جب سلمیٰ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تب سلیم بتاتا ہے کہ مجھے دل کی بیماری ڈاکٹر نے بتائی ہے، اب میں کوئی کام نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر سے رونے لگتا ہے۔ تب سلمیٰ اسے ہمت دیتی ہے اور اسے چپ کراتی ہے۔ ایسے کئی دنوں بعد سلمیٰ اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ سلمیٰ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کا کیسے سسٹم چلاؤں، میرے شوہر تو اب گھر بیٹھ گئے ہیں، مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے میں اپنے گھر کا راشن خرید سکوں؟ ایسے میں اسے بہت اچھا آئیڈیا آنے لگتا ہے۔ وہ ساری رات محنت کر کے گول گپے بناتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں اس کی ریہڑی لگا کر گھر کا گزارا کیا کروں گی۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، سلمیٰ ریہڑی لیے گاؤں کی طرف جانے لگتی ہے اور گاؤں کے بچیاں انہیں دیکھنے لگتی ہے۔ اتنے میں سلمیٰ گاؤں پہنچ کر ایک درخت کے سائے میں جا ٹھہرتی ہے۔ کافی دیر ٹھہرنے کے بعد ایک آدھا بچہ ہی اس کے پاس گول گپا خریدنے کے لیے آتا ہے۔ پہلا دن تو بہت برا گزرتا ہے۔ سلمیٰ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ آج میری پانی پوری بالکل بھی نہیں بکی، ایسا چلتا رہا تو میں کیا کروں گی؟ اگلی روز
रोज़ सलमा फिर सुबह रेडी अपनी लेके गांव की तरफ जाने लगती है। वो गांव में उसी दरख्त के साए के नीचे जा ठहरती है। थोड़ी देर ठहरने के बाद उसे कोई ग्राहक आता नज़र आता है और वह थोड़ा खुश होने लगती है। ग्राहक सलमा के गोलगप्पे खाते हैं। उन्हें सलमा के पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है और कहते हैं कि वाह, तुम्हारी पानी पूरी में तो बहुत अच्छा स्वाद है। ऐसे तो तुम रोज़ लगाया करो, हम रोज़ खाने के लिए आया करेंगे। सलमा बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि किसी ने आके उससे पानी पूरी ख़रीदी और उसकी तारीफ़ भी की। इतनी में थोड़ी देर बाद कोई और पानी पूरी खाने के लिए आता है। वो भी सलमा की पानी पूरी खाकर सलमा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि तुम्हारी पानी पूरी बहुत ही अच्छी है। उस रात सुकून भरी नींद से सलमा सोती है क्योंकि उसकी परेशानियां कम होने लगती है। हर रोज़ की तरह सलमा पानी पूरी की रेहड़ी लगाते हुए गांव की तरफ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पानी पूरी खाने के लिए काफ़ी ग्राहक होने लगते हैं जो कि उसकी पानी पूरी का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सलमा अपनी पानी पूरी गाँव में लेके जाती, काफ़ी सारे लोग उसकी पानी पूरी खाने के लिए आते और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए जाते, जिससे सलमा के हालात बेहतर होने लगे और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। सलमा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की जिसका उसे फल मिलने लगा। इस तरह सलमा अपने गरीबी की हालत से होकर अमीरी में बदलती जा रही थी। सलमा ने अपने शोहर का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया, जिससे उसका शोहर कुछ दिनों बाद सेहतयाब हो गया। दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सलमा और सलीम दोबारा से खुशहाल वाली ज़िंदगी में आने लगे थे। अगली रोज़ सलमा के साथ सलीम भी पानी पूरी बेचने के लिए गया। इस कहानी से सबक मिलता है कि हालात जैसे भी हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर अक्लमंद औरत हो तो घर जैसा भी हो चल जाता है और संवर जाता है।